اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ گزشتہ کل نریندر مودی وزیر اعظم نے مہا کمبھ کے 24ویں دن سنگم میں ڈبکی لگائی۔ جی ہاں، زعفرانی رنگ کا کپڑا پہنے، ہاتھوں اور گلے میں رودرکش کے ہار تھے اور انہوں نے ڈبکی لی۔ پریاگ راج میں سنگم میں زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایسے ہی منتروں کے جاپ کے درمیان مودی نے اکیلے سنگم میں ڈبکی لگائی، یعنی جب مودی جی نے ڈبکی لگائی تو آس پاس کوئی نہیں۔ مہا کمبھ میں ایک دم اسپیشل وی آئی پی لوگوں کی وی آئی پی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مودی جی نے ڈبکی لگائی ہے اور اپنے پاپوں کو دھو لیا ہے، اور امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، وہ سارے سماجوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہے یا جو کچھ بھی ان ایسے قانون جو کسی خاص سماج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور اب تک کے جو نفرتی بھاشن انہوں نے دیے ہے یا ان کی وجہ سے جو نفرتیں پھیلی ہے، وہ انہوں نے گزشتہ کل اپنے سارے پاپوں کو مہا کمبھ کے 24ویں دن سنگم میں ڈبکی لگا کر دھو لیا۔ اب مودی جی پورے فریش ہو گئے ہیں۔ جس وقت مودی جی ڈبکی لگا رہے تھے تو اس سنگم میں غسل کے دوران مودی کے ساتھ سی ایم یوگی بھی موجود تھے۔ مودی نے 2 گھنٹے تک پریاگ راج میں قیام کیا تاکہ مہا کمبھ میں عقیدت مندوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اتنے ہزاروں جو لوگ مرے ہیں اس کی ذمہ داری مودی نے اور یوگی نے قبول نہیں کی۔ حالانکہ بڑے بڑے وہاں کے مہا کمبھ کے سنت کہہ رہے ہیں کہ یوگی نے ذمہ داری ان حادثات کی قبول کرنی چاہیے اور بے غیرت اور بے شرم کی طرح بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست بہار سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار کے سی ایم مکھیہ منتری نتیش کمار کے گڑھ میں لالو پرساد یادو نے بڑا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم تیجسوی یادو کو بہار کا سی ایم، بہار کا وزیر اعلیٰ، بہار کا مکھیہ منتری بنا کر رہیں گے۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ راشٹریہ جنتا دل بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ دری اسنا ان کے والد اور آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے بدھ کو
वजीर आला नीतीश कुमार के आबाई ज़िला नालंदा में एक मीटिंग से खिताब किया और सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को वजीर आला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस मुल्क में अपनी हुकूमत बनाना है। आप सब किसी के सामने सर न झुकाएं, न हमने सर झुकाया है और न ही आप किसी के आगे सर झुकाएंगे। नालंदा के इस्लामपुर असेंबली के साबिक एमएलए आजानी कृष्णा प्रसाद की 24वीं बरसी पर लालू प्रसाद वहां पहुंचे थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 5 फरवरी 2025 को रियासत महाराष्ट्र के अकोला जिले का एक गांव है पंचगवान। उस गांव में गुज़िश्ता कल मदरसा तालीमुल इस्लाम का सालाना जलसा मुनक्किद किया गया था। पंचगवान आप जानते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले और उनके अहले खाना और पूरा उनका काफिला आराम फरमा रहा है। वहाँ जो बुजुर्ग है उनका नाम है गाजी मीर यूसुफ रहमतुल्लाही अलैह। ये मुजाहिद थे, जी हाँ, गाजी मीर यूसुफ रहमतुल्लाही अलैह उर्फ जो मशहूर है नेक नाम सरकार रहमतुल्लाही अलैह के नाम से। तो गुज़िश्ता कल वहाँ उस गांव में मेरा जाना हुआ। तकरीबन 3 किलोमीटर से 200-300 गाड़ियों से वहाँ के नौजवानों ने और बुजुर्गों ने मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया। एक मुफ्ती, एक आलिम दीन से मोहब्बत का इजहार किया और फिर मैं पहुंचा, सीधा मुझे ले जाया गया हजरत नेक नाम सरकार रहमतुल्लाही अलैह के दरबार में। वहाँ पर फिर वहाँ के सज्जादा नशीन, वहाँ के गद्दी नशीन और वहाँ आस्थाने के जितने ट्रस्टी है उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में फिर मेरा वहाँ पर इस्तकबाल वहाँ पर दरगाह पर किया। फिर वहीं पर मैंने हज़रत मीर यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी करके, फातिहा पढ़कर, कुछ आयात तिलावत करके फिर मैं वहाँ से अंदर गांव में रवाना हुआ और फिर मगरिब की नमाज मैंने वहीं पर बड़ी मस्जिद में पढ़ाई और मगरिब के बाद फिर मदरसा तालीमुल इस्लाम का बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ। तालीमुल इस्लाम के बच्चों ने बहुत ही प्यारा प्रोग्राम पेश किया। उनके उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद असलम साहब और उनके साथी जितने भी असातिज़ा हैं 3-4, उन्होंने बच्चों पर बड़ी प्यारी मेहनत करवाई थी। बच्चों ने लोगों का दिल जीत लिया और खूब इनाम भी हासिल किया। आखिर में फिर मेरी तकरीर शुरू हुई। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने तफसीली तकरीर की, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, बच्चों को दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम कैसे दी जाए, इस पर मैंने मुफस्सल तकरीर की। और औलियाए किराम की शान में जब मैंने अशआर पढ़े तो फिर पंचगवान वाले जो औलियाए किराम के बड़े आशिक है, वलियों के बड़े आशिक है, उन्होंने नोटों की बारिश मुझ पर बरसाई। खैर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम की सदारत हज़रत मौलाना बाबा मियाँ यानी मोहम्मद अली साहब, मुफ्ती मोहम्मद अली साहब उर्फ बाबा मियाँ ने फरमाई। और इस प्रोग्राम में मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब, अशरफी लोहारा, हाजी अहमद साहब और हाफिज़ मुस्तकीम साहब, मौलाना अफजल साहब, अब हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब, मौलाना हबीब खान साहब शेगांव और आसपास के मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना आसिफ साहब, ऐसे ही जमीयत उलमा के ज़िला सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब और मौलाना अफसर साहब, उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना नाजिम साहब, हाफिज नाजिम साहब और भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आसपास के तमाम गांव के उलमा ने शिरकत की। और पंचगवान का ये प्रोग्राम बे इंतहा कामयाब रहा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र के वजीर तालीम, जी हाँ, दादा भूसे, उन्होंने बड़ा प्यारा बयान दिया। एक्चुअल में हमारे महाराष्ट्र में चंद जहरीले सांप है जो ये डिमांड कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि मुसलमान बेटियों को नकाब और हिजाब इम्तिहान गाह एग्ज़ाम सेंटर पर पहनने न दिया जाए, यानी मुसलमानों से दुश्मनी वो निकालने की कोशिश कर रहे थे और वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर से डिमांड कर रहे थे। मगर हमारे वज़ीर तालीम दादा भुस्से का मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन जहरीले सांपों के फनों को कुचल दिया और बड़ा प्यारा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी के भी मजहबी मामलात में हम
نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ بورڈ امتحانات میں برقع پہن کر امتحان دینے کی اجازت ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع کے مسلمانوں میں بھی جب ہمارے یہاں کے زہریلے سانپ نے ڈیمانڈ کیا تھا تو ہمارے مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی تھی، فکر مندی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کرناٹک میں بھی بی جے پی سرکار نے اسی طریقے سے گھٹیا اور نیچ حرکت کی تھی، مسلم طالبات کے لیے برقعے پر پابندی لگائی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی بچیوں کو کالج جانے سے روک دیا تھا، نقاب پہننا پسند کیا تھا، تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے بدماشی بی جے پی ہر جگہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مہاراشٹر میں ہمارے وزیر تعلیم دادا بھوسے کا شکریہ کہ انہوں نے زہر، نفرتی زہر کو پھیلنے نہیں دیا۔ اور دادا بھوسے کا یہ اعلان کہ بورڈ امتحانات میں برقع پہن کر امتحان دینے کی اجازت ہے، یہ نتیش رانے کے منہ پر ایک جوتا ہے، ایک تماچا ہے کہ نتیش رانے کا زہر مہاراشٹر میں پھیل نہیں پا رہا ہے۔ ناظرین، دلی میں آپ جانتے ہیں کہ اب الیکشن ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا 27 سال کے بعد بی جے پی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ 27 سال سے جوتے مار کر لوگوں نے باہر کر دیا تھا۔ دہلی جو ملک کی راجدھانی ہے، ملک کا دل ہے دلی، وہاں بی جے پی کی انٹری نہیں تھی، لیکن اب 27 سال کے بعد بی جے پی کے ایگزٹ پول، میں ان کو بی جے پی کے ایگزٹ پول کہتا ہوں، بی جے پی کے ایگزٹ پول نے آخر بی جے پی کو جتایا، یعنی یہ بتایا ایگزٹ پول نے کہ بی جے پی ہی واپس دہلی میں جیت رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کو ایگزٹ پول دوسرے نمبر پر بتا رہے ہیں اور کانگریس کو تو صفایا بتا رہے ہیں۔ ایودھیا کے ملکی پور سیٹ پر ضمنی انتخابات میں 65% پولنگ ہوئی ہے۔ خیر، دلی اسمبلی کے 70 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل انجام پا گیا۔ صبح 7 بجے سے ووٹنگ شروع ہوئی تھی جو شام 6 بجے تک چلی۔ اب رزلٹ آئے گا تو بی جے پی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ وقت بتائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشینیں دہلی میں بھی بی جے پی پر مہربان ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، 10ویں اور 12ویں 10th اور 12th کے امتحانات ایگزامز پر خبر آ رہی ہے کہ ڈرون سے نگرانی کی جائے گی۔ جی ہاں، کاپی فری مہم، یعنی کاپی سے پاک ہو جائے ایگزام، ایسی مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو اس مہم پر سختی سے عمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نقل کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی اور 10ویں اور 12ویں کے امتحانات پر ڈرون سے نگرانی کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کے ایکس منسٹر، منتری، سابق وزیر ایک ناتھ راؤ کھڑسے، جو ہمارے اپنے ضلع کے عادل آباد کے رہنے والے ہیں، اب خبریں آ رہی ہے کہ سابق وزیر ایکس منسٹر کھڑسے کی بی جے پی میں گھر واپسی کا امکان ہے۔ خیر، ہو بھی سکتا ہے۔ جی ہاں، ملک کی سیاست بڑی گندی کر دی ہے بی جے پی نے، جو نہیں آتا ہے اس کو ڈرا کر دھمکا کر واپس بلا لیا جاتا ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی کے ڈر سے کئی لوگ بی جے پی میں چلے گئے ہیں، تو اب مانا جا رہا ہے کہ کھڑسے بھی شاید بی جے پی میں واپس جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ فڑنویس سے رات کے وقت ان کے سرکاری بنگلے پر ملاقات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ کھڑسے کی گھر واپسی ہو سکتی ہے، یعنی وہ بی جے پی میں جا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ممبئی کے کھار گھر میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع ہوا پچھلے ہفتے میں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کتنا خاموش، بغیر کسی شور ہنگامے، بغیر کسی نعرے، بغیر کسی کو پتھر مارے، بغیر کسی کو تکلیف دیے اور ستائے، اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کا اطمینان سے آنا اور اطمینان سے سکون سے چلا جانا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونا، لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تبلیغی اجتماعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، اب تبلیغی اجتماعات میں لاکھوں کی بھیڑ کے جمع ہونے پر ہمارے زہریلے سانپ کو تکلیف ہو گئی ہے اور اب وہ زہر اگلنے لگا ہے۔ ریاستی وزیر نتیش رانے نے شرانگیز بدماشی اور شیطانی حرکت کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کیا کہ کھار گھر اجتماع کی انکوائری کروائی جائے، تحقیقات کرائی جائے اور تمام اجتماع پر مکمل پابندی لگائی جائے۔
خیر میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اس 1.5 فٹیا پر دھیان نہیں دینا، ایسا چلتا رہتا ہے، اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو شہرت پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، چیپ قسم کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بیان دینے سے انہیں شہرت ملتی ہے۔ مسلمانوں کا نام بڑا برکت والا ہے، مسلمانوں کا نام نفرت سے بھی لو تو روزی روٹی مل جاتی ہے۔ اور نتیش رانے کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ وہاں کے پولیس کمشنر نے کھار گھر کے تبلیغی اجتماع کی بہت تعریف کی اور کہا کہ لاکھوں کا کمشنر نے کہا تعریف کرتے ہوئے کہ لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں ہوا۔ ریلوے اسٹیشن پر آدھا کلومیٹر تک کی قطار بسوں کے لیے تھی، لیکن قطار میں انتہائی نظم و ضبط دیکھا گیا، لوگ قطار سے ہی بسوں میں سوار ہو رہے تھے۔ اس طرح پولیس کو کہیں بھی کوئی کام کرنا نہیں پڑا، کیونکہ رضاکار اتنے تھے جو ٹریفک کو خود ہی تبلیغ والے کنٹرول کر رہے تھے۔ اسی طرح مولانا عمران ندوی نے کہا کہ نتیش رانے کو اپنے دماغ اور اپنے سوچ کا علاج کرنا چاہیے، لیکن مولانا ندوی کو میں بتاؤں کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ سستی اور چیپ قسم کی پبلسٹی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایک ہندوستانی فوج کا سپاہی پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، چند روپیے کے لیے خفیہ معلومات ISI کو بھیجتا تھا۔ پولیس نے فوجی راجبیر سنگھ سمیت 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستانی فوج کا ایک سپاہی ملک سے غداری کر رہا تھا۔ سپاہی نے چند پیسوں کے لالچ میں ایسی انٹیلیجنس معلومات ISI کو بھیج دی جو ملک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں صرف فوجی اہلکار ہی ملوث نہیں ہے، اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی ہیں، جن میں ایک اور فوجی اور 2 پرائیویٹ افراد بھی شامل ہے۔ امرتسر پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو پاکستان کی ایجنسی ISI کے لیے جاسوس کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے جو صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کچھ ایسے قانون لائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بھارتیوں کو، ہندوستانیوں کو بڑی تکلیف امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نریندر مودی ٹرمپ کا دوست بنا پھرتا ہے۔ ٹرمپ کے لیے ہمارے وزیر اعظم پرچار کو بھی گئے تھے اور وہاں بھی نعرہ لگائے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار، مگر اس بار ٹرمپ ہار گیا تھا، اس لیے اب جب جیتا ہے ٹرمپ تو ان کو پرچار کے لیے بلایا ہی نہیں، تبھی وہ جیت بھی گیا ہے۔ مگر خیر پھر بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر جی مودی ٹرمپ کے بڑے جگری دوست اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس لیے کانگریس نے کہا کہ مودی جی امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے، حکومت تکلیف دے رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ تو کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ حکومت کو یعنی مودی جی کو یہ چاہیے کہ امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کو ہراساں کرنے کی مخالفت کریں، وہاں جو ہندوستانی شہریوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کی وہ مخالفت کرے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرے اور امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کو امن و امان کی سانس لینے دی جائے۔ حالانکہ ابھی تک نریندر مودی کا اور کیندر مرکزی سرکار کا کوئی بیان اس معاملے کو لے کر نہیں آیا ہے اور امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کو، بھارتیوں کو تکلیف ہو رہی ہے حکومت امریکہ کی جانب سے۔ نظر آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے گجرات کے وڈودرا سے۔ ہمارے رپورٹر حافظ اویس شیخ نے بتایا میونسپل الیکشن کو لے کر کہ وڈودرا گجرات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 26 رہنماؤں کو یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے 26 لیڈرز کو بدنظمی کے الزام میں نکال دیا گیا۔ یعنی یہ لوگ وہاں میونسپل الیکشن کے موقع پر بدنظمی کر رہے تھے، ماحول کو خراب کر رہے تھے، آخر انہیں بدنظمی کے الزام میں باہر نکال دیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں بی جے پی کا کارکرتا، بی جے پی کے لیڈر کسی بھی طریقے سے وہاں دھاندلی، بدنظمی، گھوٹالے کر کے وہاں جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو خیر یہ وڈودرا کی خبر ہے کہ وہاں بی جے پی کے 26 لیڈروں کو بدنظمی کے الزام میں نکال دیا گیا۔ ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے روز ہمارے اس چینل پر رات 8:30 بجے کسی بھی اہم عنوان پر
بیان ہوتا ہے لائیو. آج 8:30 بجے بھی بہت ہی اہم عنوان پر بات ہوگی. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ رات 8:30 بجے آپ خود بھی اس بیان کو اس چینل پر لائیو دیکھیے اور اپنی فیملی کو بھی فیملی کے ساتھ دیکھیے اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے. کسی بھی اہم عنوان پر ہم ہر جمعرات کو رات 8:30 بجے بیان کرتے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.